بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب 9 بجے 23 اگست 2025 یہاں اللہ رب العالمین کی مہربانی سے ہم کچھ دین و ایمان کی بات سیکھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس طرح کی جو دینی مجلسیں اور دینی محفلیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور اللہ کی رحمت والی محفلیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کسی گھر میں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مجلس میں سب سے پہلی چیز دلوں کا سکون، قرار اور اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے، نمبر 1۔ اور اللہ رب العالمین ایسی محفل میں اپنی رحمت سے ان کو مالا مال کرتے ہیں، اور رحمت والے فرشتے اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس مجلس کا ذکر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے، اور دنیا کا سارا وقت ہماری زندگی میں جو ملا وہ سب کا سب ہمارے خلاف اللہ کے پاس گواہی دے گا۔ ہمارے پاس سب اللہ کے خلاف، اللہ کے یہاں ہماری زندگی کا جو وقت ہے وہ سب ہمارے خلاف میں گواہی دے گا، سوائے وہ وقت جو ہم نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محفلوں میں، مجلسوں میں جو وقت گزارا، یہ ہمارے پازیٹیو وقت ہے، یہ ہمارا حساب نہیں ہوگا۔ باقی جو سب وقت ہے زندگی کا حساب دینے پڑے گا۔ آپ نے سنا ہے 5 چیزیں جب تک آپ جواب نہیں دیتے آپ ہل نہیں سکتے۔ نمبر 1 بولیے۔ ان عمری، عمر کے بارے میں، آپ کی عمر 50-60 سال، حساب، اگرچہ حساب بالغ ہونے کے بعد ہی صحیح، لیکن آپ کو حساب دینا پڑے گا عمر کا۔ نمبر 2 جوانی کے بارے میں، کہ جوانی کہاں کھویا۔ جوانی ایک اللہ کی خاص اسپیشل زندگی ہوتی ہے جو جوانی میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عزم و حوصلہ اور بلند ہمتیں، طاقت، قوت، اور لڑنے بھیڑنے اور زندگی بنانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، بچے چاہیے، فلاں چاہیے، جو جذبات ہوتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ عبادت میں گزری، نافرمانی میں گزری۔ نمبر 3 جی ان علم ہی فما عملہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا سیکھا اور کیا عمل کیا، کیا سیکھا، کیا عمل کیا۔ اور نمبر 4 ہے من این اکتسب، کہاں سے آپ نے کمایا۔ جی جو حلال کمایا اس کا حساب ہوگا، جو حرام ہے اس کا حساب نہیں ہے، عذاب ہے سیدھا۔ حساب کس کا؟ کمائی حلال کی، اگر حرام ہے تو حساب نہیں۔ اور فی وفی ما انفقا، مال کہاں خرچ کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کہنے لگے بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ بولے آج بکرا ذبح کیا تھا، سب تقسیم کر دیا، ایک ران کا ٹکڑا آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کہو جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی ہے، اور جو تھوڑا سا ٹکڑا رکھا ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ یا ابن آدم تقول مالی مالی، اے ابن آدم تو کہتا میرا مال میرا مال، حل لک من مال، ارے تیرا بھی کوئی مال ہے، جو کھایا وہ پاخانہ ہو گیا، جو کپڑا پہنا پرانا ہو کے پھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ 5 سال پہلے کے کپڑے آپ کو پتہ ہے کہاں ہیں؟ نہیں پتہ ہے نہیں؟ کپڑے آپ نے بنائے، بچپن سے بناتے آ رہے، کہاں گئے کپڑے ہو؟
ختم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو کھایا وہ گیا، وہ کپڑا پہنا جو وہ ختم ہو گیا. اور تیسرا کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں دیا وہ اللہ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں باقی ہے، وہی ایک چیز باقی ہے آپ کی. اور جو چھوڑا وہ دوسروں کا ہو گیا. دوسرے تو کبھی کبھی جو پیسے والے لوگ ہیں نا، جن کے پاس مکان ہے، جائیداد ہے، مرنے کا انتظار کرتے ہیں. بولے مرا تو کم وقت پیسے آئیں گے، ٹھہرو انتظار کرو، مرنے کا انتظار کرے، مر گیا تو تیرے قرض دے دیتا ہوں، ہے نہیں. تو پیسہ جو چھوڑا وہ اس کا حساب ہوگا جی. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے آئے. کہا یا ابن فلان، اے ابو فلان. عرب لوگ کیا پکارتے ہیں؟ ابو فلان جی، ابو عبد الرحمن، ابو حمزہ. آج جس صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جن کا نام ذکر کرنا ہے آج، حضرت عمر بن خطاب ہے نا، ان کا نام کیا ہے؟ ابو حفص. ان کی اولاد میں حفص نہیں ہے، لیکن انہوں نے بچپن سے ہی اپنا نام رکھ لیا تھا ابو حفص. وہاں بچے چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لیتے اپنا نام. ابو عبدالعزیز خود رکھ لیتا ہے ابو عبداللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اولاد نہیں تھی، ان کا نام کیا ہے؟ ام عبداللہ جی. اس طرح سے ابو حفص حضرت عمر کا نام ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا میاں تم کو تمہارا مال عزیز ہے یا تمہارے وارثین کا؟ وارثین کسے کہتے ہیں؟ جن کا مال ہمیں جائیداد میں ملتا ہے. بولے ان کا مال عزیز ہے یا تم کو اپنا مال عزیز ہے؟ بولے یا رسول اللہ میرا مال مجھے عزیز ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میاں تیرا کون سا مال ہے؟ اب تو جا رہا ہے، یہ تو سب چھوڑ کے جائے گا. تیرا کون سا مال ہے؟ تیرے وارثین کا مال ہے، تیرے وارثین سب لوٹ لیں گے، سب ہے نہیں. تو اس طرح سے دنیا میں کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور آج جس طرح سے بتایا گیا کہ بھئی آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کو بولنا ہے. ہاں، حضرت عمر کا نام سنتے ہی آپ کو نہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر ہے، ایک انقلابی نام ہے جی. نام کا معنی ہے چینج ہونا، لائف کو بدلنا، انقلاب لانا، آدمی بدل جانا. حضرت عمر کا نام ایک گرج، ایک گونج، ایک انقلاب کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو اس امت میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے ایک سے ایک سورما پیدا فرمائے. صحابہ کرام، محدثین اعظام، تابعین، تابعین، ائمہ کرام، مجاہدین. کہیں محمد بن قاسم ہندوستان میں اسلام لے کر آئے، 18 سال کا نوجوان تھا. آج 18 سال کا نوجوان کیا پڑھتا ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ بولو. فرسٹ ایئر میں آئے گا مشکل سے، ہے نہیں. کمانڈر بن سکتا ہے فوج کا، وہ بھی عرب ملک سے ہندوستان سندھ کے ذریعے پوری فوج کو لے کر اسلام کو داخل کیا. طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر افریقہ کے جنگلوں میں، چائنا کے بارڈروں میں، ہر جگہ اسلام کو پہنچانے والے نوجوان تھے، فوج کے کمانڈر تھے. اسامہ بن زید 18 سال کے نوجوان، 17 سال کے نوجوان تھے. کمانڈر بنایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مدینے سے فوج بھیجنا تھا روم سے لڑنے کے لیے، تو اس فوج کا کمانڈر بنایا کس کو؟ اسامہ بن زید. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ آپ بہت محبت کرتے اسامہ سے، مگر اسامہ تو بچہ ہے، نوجوان ہے. فوج نکلی مدینے کے باہر، اتنے میں نبی کا انتقال ہو گیا. اب فوج واپس بلا لیں، کمانڈر کو بدلیں. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. ابو بکر صدیق نے کہا جس کو فیصلہ رسول اللہ نے دیا عمر کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے. نہ وہ فوج واپس آئے گی، نہ اسامہ بدلیں گے. فوج جائے گی اپنے مہم پر جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو سب نوجوان تھے. اور جس ذات کا نام آپ سننا چاہتے ہیں، یہ امت محمد، یہ
تھوڑی سی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، سوئی نہیں ہے. کچھ لوگ بیدار ہیں، بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی اگست کے مہینے میں 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کی کہانیاں سوشل میڈیا پر، مسجدوں میں، مندروں میں اور لال قلعہ، ملک کے کونے کونے میں اس کے نغمے گائے گئے. آپ کو پتا ہے ایک ہی وار میں، ایک ہی جنگ میں بمبئی کے اندر لاکھوں انسانوں کا قتل ہوا، جس میں علماء کرام کا 20,000 سے لے کر 30,000 علماء کو قتل کر دیا گیا. علماء صادق پور بہت مشہور ہے، علماء اہل حدیث، جن کو جنگوں میں لاکھوں کو قتل کر دیا گیا. اور علماء کرام ہی امت کو بیدار کر سکتے ہیں. چاہے کوئی بھی لیڈر ہو، امت کو بیدار نہیں کر سکتا. آپ اویسی کو بنا لو، کسی اور کو بنا لو، کسی اور کو بنا لو، یہ سیاسی بازیگر ہیں. امت کو خون کی ضرورت ہے، امت کو علماء کی ضرورت ہے. علماء ہی خون کو گرم کر سکتے ہیں، علماء ہی مسلمانوں کو قیادت کر سکتے ہیں. مگر علماء کو پوزیشن گھٹا کر غلام بنا دیا ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیا ہے. اونے پونے اماموں کو لا کے مسجدوں میں رکھتے ہیں، تنخواہ اچھی نہیں دیتے، اچھے اماموں کو نہیں لاتے، اور پیسے بھی مسجد میں اچھے پیسے نہیں ڈالتے. کیوں؟ بولیں گے مولوی صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنے پیسے دیتے؟ جیسے میں کہتا ہوں، بھکاری مسلمان مسجدوں میں جب آتا ہے کتنا دیتا چندہ؟ 20 روپے کا نوٹ ڈبے میں ڈال کے جاتا ہے. 20 روپے 50 روپے ڈال دیتے. اپنی دعوت میں کتنے پیسے خرچ کرتے؟ ہزاروں. شادی میں لاکھوں. جمعہ کو ایک بار آپ کو کہتے ہیں بھائی تھوڑے سے مسجد کو تعاون کرو، تو یہ بھکاری 20 روپے 50 روپے ڈالتا ہے، 5 روپے 10 روپے کا سکہ ڈال کے جاتا ہے. ان کی بھکاری پن دیکھنا ہے، ان کی گری ہوئی حیثیت دیکھنا ہے، تو مسجدوں میں آپ دیکھ لیں. اللہ کے لیے اتنے پیسے ڈالتے ہیں، اور یہ ایسے ہی بھکاری علماء کو لا کے رکھتے ہیں. کام چلو. مسجد کی کمیٹی سانپ کی طرح بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کمیٹیاں مسجد کی صدارت چاہیے، پیسے چاہیے، حکومت چاہیے، کام تو کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کو بڑاپن چاہیے. علماء اٹھک بیٹھک کرنے والا مولوی چاہیے. اس لیے آپ ساؤتھ انڈیا میں دیکھو، سب بہار کے، یو پی کے بھرے ہوئے ہیں، باہر اسٹیٹ کے لاگے بنے ہیں. ارے اپنی اولاد کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنی اولاد کو علماء کیوں نہیں بناتے؟ تمہاری اولاد نہیں پڑھ سکتے کیا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھاتے نہیں ہیں. جی، اونے پونے دام پر خرید کر مسجدوں میں جیسے بولو ویسے ہی. کچھ زیادہ بولا مولوی صاحب تو نکالو اس کو مسجد سے. جی، اس لیے یہ امت کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قرآن و سنت کے صحیح مخلص علماء نہیں پیدا ہوتے، تب تک یہ امت اونچے پہ نہیں آ سکتی ہے. تو آج آپ نے جس نام کا انتخاب کیا ہے، وہ نام بہت ہی گرجدار، پہاڑوں کے نام کے برابر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امت جو آج غفلت میں ہے، ابھی یہ امت مری نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ نے ایسے سپاہی، ایسے مجاہدین، ایسے جام باز، ایسے باہمت لوگوں کو پیدا کیا ہے، دنیا میں کسی امت میں نہیں پیدا ہوئے. آج ایک ویڈیو میرے پاس ہے، آپ میں سے جو نمبر دے گا اس کو ڈالوں گا ویڈیو. غیر مسلم اس وقت اس ملک کو ترقی، اونچا اور بنانے کے لیے نوجوان، مرد، عورتیں سب رات کے 4 بجے اٹھ کر ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کرنول میں ایک اہل حدیث مسجد ہے، اس کے پیچھے مندر ہے. صبح کی نماز کو ایک بار گیا، لائن نکل رہی ہے نوجوانوں کی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ رات بھر
سنڈے کی سیٹرڈے نائٹ جمع ہوتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں ہتھیار چلانے کے لیے. یہ کام مسلمان کر رہے تھے. یہ مردہ پست ہمت غلام بن چکے ہیں، ان کو سونے سے فرصت نہیں ہے. یہ دعوتیں جو راتوں میں جا کر کھاتے ہیں، اس قوم کی تباہی بربادی کی یہ سب سے بڑی علامت ہے. وہ قوم جو کام کرنے والی ہوتی ہے وہ سوتی ہے اول وقت میں اور جاگتی ہے صبح کے وقت میں، اور غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمان سویا ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس بولا رات دیر سے سویا تھا، نیند نہیں کھلتی ہے، فلاں فلاں 10 بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہماری داستان بڑی خطرناک ہے. کیسے ہم قوم کو بیدار کریں، کیسے یہ مسلمان بیدار ہوں، کچھ مقصد زندگی لے کر جئیں. آج ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو آج ہم مسجدوں میں جا کر تقریر کے لیے جب بلاتے ہیں تو لوگ سب بوڑھے ہیں، 10 نوجوان ہیں، باقی سب ایکسپائر ہیں. ان کو لے کر کیا کریں گے ہم؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں نوجوانوں کا خون چاہیے. اور حضرت عمر بن خطاب جن کا نام آپ لے رہے ہیں، ایک نوجوان تھے، 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. کتنے؟ 23 ہجری میں انتقال ہوا. کتنے سال ہو گئے؟ 60 سے 63-62 سال ہوتے ہیں. نوجوان تھے. ابو بکر صدیق ان سے تھوڑے بڑے تھے، عثمان ویسے ہی تھے، علی کتنے سال کے تھے؟ اسلام قبول کیا سب سے پہلے بچوں میں، نوجوانوں میں. ان کی عمر تھی 12 سال 11 سال کی تھی. اور ایسے بہادر سورما تھے، جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودے تھے. اس کا نام کیا ہے؟ احزاب. کیا نام ہے؟ قرآن میں ایک نام ہے سورہ احزاب، خندق کا ذکر ہے. بہت بڑی خندق کھودے تھے. اس خندق میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان سورما کودا. کسی کو کودنے کی ہمت نہیں تھی. اس نے کچھ سواروں کو لے کر گھوڑوں کے اس میں کودتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کون کودے گا ان کے مقابلے میں؟ انصار کے لوگ کودنے کے لیے گئے. اس نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم ہمارے قابل نہیں ہیں. ہماری قوم کے نوجوان چاہیے، بہادروں کو، آؤ ہمارے پاس. ہمارا مقابلہ تو ہمارے اپنی قوم سے ہے. قریش کے لوگوں کو للکارا. اللہ کے نبی نے کہا علی کودو. علی کود پڑے. بہادر 20-22 سال کا نوجوان، عرب کا سب سے بڑا پہلوان، بہادر سورما، جس کے سامنے آنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. چند منٹ میں علی نے اس کو تہ تہ کر دیا، قتل کر دیا. مسلمان نوجوانوں میں ہے ہمت؟ ارے موبائل کی اولاد پیدا کیا. ماں ہمت والی ہوتی تو بچہ بھی ہمت والا پیدا ہوتا ہے. یہ زبردستی کا آپریشن سے نکالا ہوا، اور یہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی جو زندگی ہے وہی صفات بچے کے اندر آتے ہیں. یہ موبائل دے دے کر بچہ کھانا نہیں کھا رہا، موبائل دیے تو کھاتا. جی اسکول نہیں جاتا، موبائل دیے تو جاتا. اسکول سے آتے ہی سب سے پہلے اس کو بیگ جیسے ہی رکھتا پہلے موبائل چاہیے. آج ہم اتنے فنا ہو گئے ہیں کہ جس کی ہم کتنا بھی روئیں کم ہے. خون کے آنسو رونا ہمارے لیے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیسے اس قوم کو ہم بیدار کریں، ان کے اندر احساس کیسا پیدا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں میرے بھائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کے سامنے ایک ایسے بہادر، ایک ایسے سورما، ایک ایسے زبردست طاقت اور قوت سے بھرپور شخصیت اور
ایسے آدمی جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے چنندہ انسان تھے، اور ایسے عبادت گزار، روزے دار، اور ایسے آدمی جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں اور دن میں شہسوار جہاد ہیں، اور ایسے آدمی کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف سے کہتے ہیں ان کے یہاں 2 نشان کالے کالے بن گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، حضرت عمر بن خطاب۔ اور حضرت عمر بن خطاب کبھی پیٹ بھر کر کھانا سے پہلے اپنی رعایا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے پیٹ کے بھرنے کی ان کو فکر ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب وہ ذات اقدس اللہ کے نبی نے ان کو بنایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ 2 آدمیوں میں سے ایک کو مسلمان بنا دے، ایک عمر بن خطاب، دوسرے ابو جہل۔ لیکن اللہ کے نبی کی محبت عمر سے تھی، کیونکہ عمر اسلام سے پہلے بھی ایسا نوجوان اور شاہ سوار تھے کہ عرب قریش کے لوگ ان کو اپنا سفیر بنا کے رکھا تھا۔ کسی جنگ کی بات ہو یا کسی خاندان قبیلے کی بات کرنا ہو، غیروں سے کسی بھی بات کرنے کے لیے اپنی طرف سے نمائندہ عمر کو چنا کرتے تھے۔ ایسی باصلاحیت اور باقوت اور باہمت اور زبان، ادب اور طاقت اور قوت میں سب سے زیادہ ایسا نوجوان تھا۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، تو آپ نبی کی دعا کا یہ بنا بنایا اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ اور آپ نے سنا ہے حضرت عمر، ان کا نام ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حق و باطل میں فرق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابی اور آپ کے رفیق سفر، دعوت میں، ہر کام میں اور جہاد میں، اور خلیفہ راشد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ دوم بنایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ نے دعا فرمائی تھی، اور ان کی خالی داستان کے بارے میں آپ کو اسلام قبول کرنے کے بتاؤں تو وقت پورا چلا جائے گا۔ کتنا وقت بولنا ہے؟ 1 گھنٹہ، 9:30 ہو گئے، 9:30 کے بعد آدھا گھنٹہ باقی ہے جی، تو آدھا گھنٹہ، کیونکہ ہضم بھی کرنا ہے نا، باتیں سر کے اوپر سے چلی جائیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ وقت کے اندر ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ جناب آپ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں آتا، بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، صحیح بخاری مسلم میں ہے، کہ کہتے ہیں مجھے پینے کے لیے دیا خواب میں پیا، خوب سیراب ہو کے پیا، پینے کے بعد میرے پیروں سے وہ نکلنے لگا، پھر پیا ہوا پیالہ یعنی پوری طرح سیر ہو کے پیا، اس کے بعد میں نے اس کو عمر کو دیا، عمر نے پیا۔ اس کے بعد میں لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا علم، یہ علم میرے بعد اللہ نے عمر کو دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میرے سامنے صحابہ اکرام ایک جماعت لوگوں کی پیش کی گئی، کپڑے کسی کے چھاتے تک ہے، کسی کے گھٹنے تک ہے، کپڑے پورے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا عمر ہے جس کے کپڑے نیچے تک لٹکتے ہوئے آ رہے ہیں، پورا لباس۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ کہا یہ پورا دین ان کے اندر موجود ہے، پورا دین میرے بعد میں، پورا دین کس کے اندر ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام لانے سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی کعبۃ اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھنے کی۔ جب اسلام قبول کیا، جیسے زمانے جاہلیت میں بہادر تھے قوم کے نوجوان، ویسے ہی اسلام میں آنے کے بعد میں ویسے ہی وہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ دار ارقم ابن ابی ارقم،
آپ نے جن لوگوں نے حرم مکہ دیکھا ہے، ادھر صفا ہے، ادھر مروہ ہے. صفا کے کنارے آؤٹ سائڈ پہ جو پلر ہے جس میں کرنٹ کی سیڑھیاں ہیں، وہ ارقم، اس کا نام ہی سیڑھیوں کا ارقم ابن ارقم رکھا ہے. وہ مرکز تھا مسلمانوں کے جمع ہونے کا. سب نوجوان، ارقم صحابی نوجوان تھے، انہوں نے اپنا گھر کو اڈا بنایا تھا. جیسے یہ صاحب خانہ کون ہے بھائی اس گھر کے؟ ظہیر بھائی. ہاں، تو حضرت ارقم نے اپنا گھر اللہ کے نبی کو دیا ہوا تھا. مسلمان ہو کر لوگ آ کے یہاں چھپ کے بیٹھتے تھے. کیوں؟ لوگ تکلیف اذیت کی داستانیں تو آپ نے سنی ہے پہلے. تو ارقم ابن ارقم کے گھر میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں. عمر آئے، دستک دیا. حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت طلحہ، انہوں نے جھانک کر دیکھا دروازے سے باہر عمر کھڑا ہے، تلوار لٹکا کے آیا. بولا بھائی عمر آئے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو. اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن کاٹ دی جائے گی. اور جب اسلام دروازہ کھولا تو داخل ہو کر، بات لمبی ہے، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے صحابہ میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، جا کر کعبۃ اللہ کے پاس قریش کے لوگ سردار بیٹھے ہوئے تھے، بولے عمر اب نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی سے، میں اپنے خبر اسلام کی کس کو بتاؤں جو پورے مکے میں بتا دے؟ بولے فلاں کو بتاؤ. جا کر اس کو بولا، وہ جا کے سب کو بولا، ارے عمر بے ایمان ہو گیا، عمر بے ایمان ہو گیا. سب لوگ آئے. ہمت ہے کسی کو عمر سے لڑنے کی، مارنے کی، تکلیف دینے کی؟ سب آئے. کچھ لوگ، عتبہ کا بیٹا آیا اور عمر پر حملہ کیا. عمر نے اس کو لٹا کر، گرا کر اپنی انگلی کو اس کی آنکھ میں ڈال دیا. سب پیچھے ہٹ گئے، بولے آؤ کس کو لڑنا ہے آؤ. ایسا بہادر تھا، بہادر. سب صحابہ کرام بہادر تھے، سب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے تھے. ہمت، بہادری ایمان پیدا کرتا ہے. یہ بے ایمانوں کے اندر بزدلی اور احساس کمتری. آج مسلمان بہت ہی گرا ہوا ہے، نیچے ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ اٹھتا ہے ایمان سے، اٹھتا ہے ایجوکیشن قرآن کے اور ایجوکیشن سنت نبی کے اور صحیح راستے سے آدمی بلند ہو سکتا ہے. یہ درگاہ والے، یہ جھنڈا والے، مذہب والے، جماعت والے، مسلک والے، یہ جو الگ الگ بنایا ہوا ہے، یہ دین پیور دین نہیں ہے. ہندو کو پوچھو رمضان کسے بولتے؟ حیدرآباد میں کسی کو بھی ہندو کو پوچھ لیجئے، پوچھا کبھی آپ نے غیر مسلم کو رمضان کسے بولتے؟ پوچھ کر دیکھو کیا بولے گا جواب. حلیم کھانے کا نام رمضان ہے، راتوں میں جاگنے کا نام رمضان ہے، راستوں کو، سڑکوں کو جام کرنے کا نام رمضان ہے نہیں؟ بریانی کھانے کا نام رمضان ہے، راتوں میں ہوٹنگ کرنے کا نام رمضان ہے. یہ رمضان ہم نے بنا کے رکھا ہے. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، اب یہ شیطانی ہے. جتنا آج جو راستوں میں مندروں کے پوجا پاٹ کے جو کام ہو رہے ہیں، لائٹوں اور خمخموں آوازیں، ڈگ بجتا ہے، لائٹیں بجتی ہیں، یہ سب بتایا کس نے ان کو؟ وہ پہلے نہیں کرتے تھے، چھپے چھپے چل رہے تھے، ان کی بھی سادہ سیدھا، کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا. یہ میلاد النبی یا محرم کے جو جلوس نکال کر انہوں نے ان کو سکھایا کہ بولے یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. مردہ نکلا تو یہاں سے وہاں تک چیختے چلاتے لے کے جاتے ہیں. قبرستان کے بازو میں دیکھو 4-5 گاڑیاں، ہر گیٹ حرام خور. یہ 50 روپے پھول ڈالنے سے سوکھ جاتا ہے. اگر یہ 50 روپے کا کھانا کسی غریب کو کھلائے گا تو تجھے دعا دے گا. آج ایک لڑکی سے ملا، جاب کرتی ہے کمپنی میں، کہتی ہے آپ درگاہ پہ جاتے ہوں گے. میں نے کہا اماں درگاہ پہ ہم کیوں جائیں گے، آپ جاتی ہو کیا؟ بولے ہاں جاتی ہوں کبھی کبھی. پڑھے لکھے
ایجوکیٹڈ لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں. دلی کی نظام الدین کی درگاہ پہ دیکھا کیا عورتیں آتی ہیں، درگاہوں پہ عورتیں زیادہ آتی ہیں. زنا کے اڈے، عیاشی، فحاشی اور سب کچھ وہاں پر، ڈرگس سب ملتا ہے. میں نے کہا کبھی قبرستان سے کچھ ملا تیرے کو؟ اگر ملنے کا یقین باہر بیٹھے ہوئے بھکاری کو ہوتا تو تم سے بھیک نہیں مانگتا تھا. جی تم کھانا اس کو، پیسے اس کو دیتے ہو، وہاں جا کے پیسے ڈالتے ہو. آج تک کسی قبر والے نے نہیں بولا کہ میں کسی کو کچھ دیتا ہوں، میں کرتا ہوں. لیکن کیسے مسلمان ہیں جو قبروں کے پجاری ہیں. اور آج حضرت عمر کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی. عمر مسلمان ہوئے تو لوگوں کو ہمت ہوئی، مکے میں جا کے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے. اور جب 40 سے زیادہ 10-11 عورتیں مسلمان ہوئی تھی، 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد عمر مسلمان ہوئے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہونا ایک ایسی قوت اور طاقت پیدا کر دیا جس سے نوجوانوں میں، اسلام قبول کرنے والوں میں ایک بہادری پیدا ہو گئی تھی. آج ہمیں ایسے عمر چاہیے، ایسے علماء چاہیے اور ایسے دیندار لوگ چاہیے. ایمان، تقوی، جس کے اندر حلال رزق کھانے سے ہوتا ہے، حرام روزی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا، غلط کرنا، حرام کردہ چیزوں کو ارتکاب کرنے سے آدمی فنا ہو جاتا ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے. جو آج ہمارے زندگیوں میں، معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، گھروں کے اندر فساد، سڑکوں پر فساد، ہر جگہ جھوٹ، لوٹ، کسوٹ، چیٹنگ، یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے. غیر مسلم اتنا زیادہ خراب نہیں کرتا جتنا کہ آج مسلمان سوسائٹی کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے. اپنے ہی گھر کو اجاڑتا ہے، اپنے ہی لوگوں کو لوٹتا ہے، اپنے ہی لوگوں کی زمینوں کو چھین لے کر کھا جاتا ہے. اور جھوٹ بولنا، لے کر نہ دینا ایک تو عام چیز ہو گئی ہے. تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب اسلام قبول کرتے ہیں، جب یہ ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے کہا ہجرت کر کے چلے جاؤ. حضرت عمر سے پہلے کچھ لوگ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ مدینہ پہنچ گئے تھے خاموشی کے ساتھ میں. جب حضرت عمر کو جانے کا وقت آیا تو حضرت عمر نے تلوار لٹکائی اور تیار ہو کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا ہے قریش کے لوگوں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، رسول اللہ کے دامن میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آؤ. جو آدمی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، جو آدمی کا خاندان اجاڑنا چاہتا ہے، جس اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، تو آ کے میرے کو وادی مکے کے باہر نکلنے کے بعد وہاں آ کے ملو اگر کسی کی ہمت ہے. یہ بہادری ہوتی ہے مسلمان میں. ٹوپی پہننے سے آپ کو چڑ ہے، داڑھی رکھنے سے آپ کو چڑ ہے، اور آپ بچ کے بھئی کیا بولے گا غیر مسلم. آج آپ اپنی حالت کو آپ غور کر، یہ ہیں آج ہم اپنی ٹوپی کو نکال دیا، داڑھی کو نکال دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، اور دین سیکھنا تو ہم خود محروم ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا نہیں چاہتے، قرآن پڑھانا نہیں چاہتے، اور یہ داستان تاریخ ہم پڑھانا نہیں چاہتے. جب تک تاریخ معلوم نہیں ہوگی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے دین کو بنانے کے لیے حضرت عمر جیسا آپ اپنے اولاد کو بنائیں. اور یہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حق و باطل میں ایک پہاڑ تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام حضرت عمر کی وجہ سے سخت ہوا. اللہ تعالیٰ کے دین میں بڑے سخت تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایسی قوت اور بہادری اور طاقت عطا فرمائی تھی. اللہ کے نبی کے بعد میں انہوں نے پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف پوری دنیا میں قائم کیا. مشرق سے مغرب تک ان کا پرچم لہرایا. اور شہروں کے نام اگر بولنا چاہیں تو بہت زیادہ، پوری عراق، شام اور ایلیا، بیت المقدس کو فتح کیا. بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا چابی ہم خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے. تو وہاں جانے کا وقت آیا، چپل نہیں،
پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر خلیفہ مسلمانوں کا، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک ہے، 4 پیوند لگے ہوئے، اور سواری ایک ہے جس پر غلام بیٹھتا ہے ایک بار، تو آقا بیٹھتا ہے ایک بار۔ جب باری آئی داخل ہونے کی تو باری تھی غلام کی، لوگوں نے کہا امیر المومنین اب تو اپنی عزت کا خیال رکھیے، ذرا اچھے کپڑے پہنیے اور اپنے اچھی سواری پر آپ جائیے۔ حضرت عمر نے کہا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ مہما طلبنا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، جب ہم نے عزت کو تلاش کیا اس دین کے دوسری چیزوں میں تو اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ حضرت عمر کے دروازے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لونڈی وہاں سے گزری، لوگوں نے کہا شاید یہ حضرت عمر کی لونڈی ہے۔ کسی نے کہا بھائی ان کے پاس کہاں سے لونڈی ہو سکتی ہے، وہ تو زندگی ساری ایک کپڑا گرما کے موسم کا، ایک کپڑا سردی کے موسم کا، ساری زندگی تو اس میں گزار رہے ہیں، لونڈی کہاں سے لیں گے؟ حضرت عمر کی مثالیں بہت ساری آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا بول بالا، یہ اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آج ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قربانیاں دینے والے ہوں، جذبہ رکھنے والے ہوں۔ اور ہرمزان ایک بادشاہ تھا، وہ آیا مدینے کو، بولا تمہارا خلیفہ کدھر ہے؟ بولے گھر میں ہوں گے۔ گھر کے پاس گئے تو جھوپڑ پٹی ہے، بولے یار اس میں رہتے ہیں۔ وہ سمجھا کہ میری طرح بڑی شاندار حویلی میں ہوگا، جیسے ہمارے ہاں راجہ مہاراجہ نواب جتنے گزرے ہیں، ان کی حویلیاں آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہاں گئے سب لوگ؟ ہے نہیں؟ بولے ایسے ہی حویلی ہوگی، دیکھا تو جھوپڑ پٹی ہے۔ جا کر بولا خلیفہ یہیں رہتا ہے؟ بولے ہاں یہی رہتے ہیں۔ بلاؤ ذرا۔ بولے یہاں نہیں ہے گھر میں۔ کہاں ہے؟ بولے کہیں پڑا ہوگا، جا کے دیکھو۔ پھر کسی نے تلاش کر کے بتایا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کے لیٹے ہوئے ہیں، بازو میں کوڑا رکھا ہوا ہے، کمچی۔ آ کر بولا یہ خلیفہ ہے؟ بولے ہاں یہی خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بولا آپ نے پوری دنیا میں انصاف قائم کیا اور پوری دنیا پہ حکومت کیا، اور خود درخت کے نیچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے کپڑے، ہماری زندگی، ہمارے اسٹیٹس، ہماری لائف سٹائل کیا ہے؟ ہم زندگی دنیا کے لیے اس طرح جیتے ہیں کہ شاید مرنا نہیں ہے، اور دین کے لیے ایسے کہ کبھی جانا نہیں ہے اللہ کے پاس میں۔ تو دوستو بھائیوں، ہمارے دین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آپ کی داستانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے اندر، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں نے کہا سب کو اتنا کپڑا ملا کہ جس سے کرتا نہیں بنتا عمر کا، کیونکہ عمر لمبے آدمی ہے، سب کو 3 میٹر 4 میٹر جو کپڑا ملا تو عمر کو ڈبل کیسا مل گیا؟ کسی نے بولا تو عمر کو کان میں آواز پہنچی تو کہا بیٹا کھڑے ہو جا۔ عمر کا بیٹا کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ کہا بیٹا جواب دے۔ لوگوں نے کہا لوگوں تمہارے لیے جتنا کپڑا خلیفہ نے دیا، خلیفہ نے بھی اتنا ہی کپڑا لیا ہے، میں نے اپنا کپڑا باپ کو دیا، 2 کپڑے ملا کے باپ نے کرتا بنا لیا۔ تو ایسا عدل و انصاف کرنے والا۔ اور ایک مرتبہ خطبے میں کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا مہر بہت زیادہ ہو گیا ہے، کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت نے کہا عمر تم کو کس نے اتھارٹی دی کہ تم مہر مقرر کرو؟ وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر کسی کو پہاڑ برابر بھی اگر مہر دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، بغیر حساب کے۔ تم کون ہو حساب لگانے والے؟ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا
اپنی خلیفہ کے اوپر انگلی اٹھائی، خلیفہ کی شان اور سادگی دیکھو، اللہ کا ڈر دیکھو. انہوں نے کہا اخطا عمر، عمر نے غلطی کیا. اصابت المرأة، عورت سچ بولی، عورت صحیح ہے، عمر غلط ہے. اپنی بات کو رجوع کر لیا. ہم اپنی بات کو رجوع نہیں کرتے. ایک غلطی کے لیے 10 غلطیاں کرنے کی جھوٹ بولیں گے. سچائی آج ہمارے اندر مر چکی ہے کوئی آدمی گھر میں خاندان میں آپ کے آپ بولے کہ جی یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ پورے شہر میں آپ بولو کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے. آج کوئی بیوی یہ کہے میں قسم کھاتی ہوں اپنے شوہر کے بارے میں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کوئی شوہر یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیوی کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اور کبھی آپ کے بچے یہ کہیں کہ میرے باپ جھوٹ نہیں بولتے. 200-250 بچوں کی مجلس میں مسجد میں پروگرام تھا، میں نے سامنے نوٹوں کا کٹا رکھا. میں نے کہا تم میں سے جو جھوٹ کبھی نہیں بولا ہے وہ سچ بولنے والا کوئی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، میں اس کو یہ پیسے دینا ہے. 6 بچوں نے 7 بچوں نے ہاتھ اٹھایا گونڈا مسجد میں کرنول کی. میں نے کہا آپ سب جھوٹ بولتے ہیں؟ بولے ہاں ہم سب جھوٹ بولتے ہیں. بچوں نے کہا جن کی عمر کتنی ہے 6 سال سے 8 سال 10 سال کے اندر ہے، لڑکے اور لڑکیاں، 250 بچے ہیں. بولے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بولے گھر میں ممی پاپا جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. ماں باپ جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہے، پروڈکٹ نکال رہے جھوٹ بولنے والے. غیرت ہے، کبھی اخلاص ہے بیوی کے اندر، کبھی شوہر کے اندر صبر ہے، بیوی کے اندر تحمل ہے. بچے گھروں کا حال آپ دیکھیں کتنا بگڑا ہوا ہے، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ آج میں نے کہا ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو سنیں گے دیکھیں گے تو آپ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ قوم جو ختم ہونے والی ہے اس کے یہی آثار ہیں. اور جو قوم ملک کو بنانے والی ہے، جو ملک کے اندر حکومت چلانے والی ہے، ان کی تیاری دیکھو. رات کے 4 بجے اٹھ کر وہ سب تیاری کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، جفا کشی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ قوم خواب غفلت میں سو رہی ہے، صبح کی نماز کو نہیں جاگتے. اس سے بڑا حرامی کون ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہیں. اور ایسی ماں باپ، ان کی اولاد جو فجر کی نماز کو نہیں جاگتے. آپ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز کو نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشما شئت، ارے آپ جتنا چاہیں رسول دنیا میں جی لو، انکا میتن، آپ مرنا یقینی ہے. کس کو بولا؟ رحمت للعالمین تاجدار مدینہ کو کہا کہ تم کو مرنا ہے. تو موت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ گھر مکان بنایا شاندار، اور حویلی بنائی، جائیداد بنائی، سب بنایا. آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ کو فکر نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کہا عشما شئت، آپ چاہے جتنا جی لو لیکن آپ کو مرنا ہے ایک دن. اور کہا وحبب من شئت، جس سے چاہے محبتیں کر لو، بیوی سے، مال سے، اولاد سے، دنیا سے، اپنی نوکری سے، اپنی صحت سے، آپ جس سے چاہے جتنی چاہے محبت کر لو. فإنک مفارق، آپ سب کو چھوڑ کے جانا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز اس کی قبر میں جاتی ہے. 2 چیزیں، ایک چاہنے والے، دوسرا اس کا مال، پراپرٹی، سب کچھ آج اس کا نہیں رہا. کل تک سب کا مالک وہ تھا، اس کے نام پر پراپرٹی تھی، آج اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا قبر میں جا رہا ہے. مال بھی گیا، اولاد چاہنے والے بھی گئے، سب واپس چھوڑ کے چلے گئے. صرف اس کے اعمال اس کے قبر میں جاتے ہیں. جو چیز قبر میں آتی ہے مرنے کے بعد، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا دین سیکھا اور کتنا عمل کیا، اور کیا آپ اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کو ملا، حکم ملا وحبب من شئت، جسے چاہے محبت کر لو. اور تیسری چیز کہا وعمل ما شئت، عمل کر لو نبی جتنا آپ چاہیں، جیسے چاہیں، اچھا یا برا. فإنک مجزئ بہ، وہی عمل آپ کو دیا جائے گا، جو آپ لے آئیں گے وہی آپ کو دیا جائے گا. میں فارن میں تھا، واپس آیا
ارے اتنے بڑے مولانا ہیں، باہر سے آئے، کوئی مجھے 1 روپیہ دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، کوئی کسی کو 1 روپیہ فری نہیں دیتا ہے نہیں؟ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. آپ محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے. تو دوستو اس دنیا میں جو بھی عمل ہے وہی چیز آپ کو مرنے کے بعد دی جاتی ہے. آپ کیا عمل کر رہے ہیں آپ غور کیجئے. آج اللہ کا دین پڑھنے کے لیے، علماء کی قدر کرنے کے لیے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. دوستو بیٹھو، درس ہو رہا ہے، سب بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ بولے مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے، نوکری ہے، دکان ہے، جانا ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل ہے، اسکول ہے، کالج ہے، سب بزی ہے. مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، مگر عبادت کے لیے بغیر علم کے ناممکن ہے. جو آج ہمارا جو زندگی کا اسٹائل ہے بدلنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اور اس ملک کے لیے مسلمانوں نے بے شمار ہزاروں لاکھوں گردنیں کٹائی ہیں. اور انگریز حکومت میں لکھتا ہے فلاں شہر میں میں گزرا، جس درخت کو بھی دیکھا کئی مسلمان علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی. دینداروں کو سولی پہ لٹکایا گیا، ان کا خون ایسی رائے گا چلا جائے گا. نہ دین سیکھا، نہ سمجھا، نہ بھالا، نہ عمل کیا، نہ غیرت، نہ ایمان. کیا زندگی ہماری ہے؟ آپ حضرت عمر کی تاریخ کو سننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو پتا ہے. تو دوستو جب تک نیند کی قربان نہیں کر سکتے، بستر سے آپ الگ ہو نہیں سکتے. اللہ کے نبی کو بولا جیو جتنا جینا چاہتے ہو، محبت کر لو جتنی محبت کرنا چاہتے ہو، اور جتنا عمل کرنا چاہتے کر لو. لیکن آپ چوتھی چیز بتائیے، انسان کے لیے سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے. جب ساری دنیا سوتی ہے، مجرم سوتا ہے، سب دنیا سو رہی ہے، ایسے وقت میں مومن، مجاہد اور اللہ والا نیک انسان کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے. وباللیل وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے. آج تو فجر کی نماز کے لالے پڑے ہیں. میں ابھی مسجد فاطمہ نماز پڑھا، نماز کے بعد دیکھا 2 صف. مسجد بن کے کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال ہو گئے. 2 صف سے زیادہ آدمی ہمارے مسجد میں جمع نہیں ہو رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. مولوی صاحب سے پوچھا کتنے فجر میں آتے ہیں؟ بولے 2 صف کے لگ بھگ آتے ہیں. بے غیرت مسلمان اپنی مسجدوں سے، گھر دور ہے مولوی صاحب، آ نہیں سکتا. جب آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے تو گاڑی استعمال کرتا ہے، ہاں نہیں؟ جب دکان کو جانا ہے تو گاڑی استعمال کرتے ہیں، بچہ اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. مسجد کو آنے کے لیے آپ کو مسجد دور ہے، گاڑی استعمال نہیں کر سکتا. بولے دیر ہو جاتی ہے، بہانے. مسجد کو ویران کیا، اللہ نے ہماری زندگیوں کو ویران کر دیا. تو آج بہت ہمیں بدلنا ہے. مسلمان ایک ایسا انسان ہے جو دنیا کو بدل دیتا ہے. حضرت عمر کی ذات بھی وہی تھی جو پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب لایا، صحابہ کرام میں انقلاب لایا. ہمیشہ ہم لوگوں کو موٹیویشن کرتے تھے، چھوٹا ہو یا غریب ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے. کسی نوجوان کو جھک کر چلتا ہے، آج جسے چلتا ہے تو کوڑا مارتے تھے. بولے کیوں جھک کے چل رہا ہے؟ ٹائٹ ہو کے چلو، ہمت سے چلو، دیکھے تو لگے کہ بھئی آپ بہادر آدمی ہیں. بیمار کی طرح چل رہے ہو. تو صحابہ کرام میں حضرت عمر نے ایک ایسی جان ڈالی تھی جو صحابہ کرام آپ کی تعریف ہی نہیں کرتے کرتے تھکتے نہیں. کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور آپ کی حکومت حضرت خلیفہ ابو بکر صدیق کے بعد میں آپ خلیفہ بنائے گئے. عمر کو منتخب کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنائے آپ کو تو آپ
فرسٹ ٹائم آپ کا نام امیر المؤمنین، اور خلافت میں آنے کے بعد آپ نے پوری دنیا کا جیالوجی علم، آپ کو پتا ہے جیالوجی علم کسے کہتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ جیالوجی، جیالوجی زمینوں کا علم، پوری زمینوں کے اندر حکومت جہاں تک بنی تھی وہاں کے پورے حکومتوں کو بنایا، خلافت کو بنایا، سب سے پہلے آفیسیں کھولی، اور مصر فتح ہوا تو وہاں سے اناج اور سامان منگانے کے لیے بحری بیڑے استعمال کیے، سب سے پہلے سمندر کے راستے سے مال آتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے پہلے لفظ استعمال ہوا خلیفہ، امیر المؤمنین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دفتر بنائے، دیوان خانہ بنایا، آفس بنائیے جہاں کھاتے لکھے جاتے تھے، اور جہاں آنے جانے، آمد و رفت، انکمنگ آؤٹ گوئنگ کے سب حساب ہوتے تھے۔ اور سب سے پہلے اسلام کی جو تاریخ ہے، آج کون سا سال ہے؟ یہ کون سا سال ہے؟ 1432، ابھی 32 میں ہیں آپ، ہم تو 47 میں ہیں۔ کتنے میں ہیں؟ 1447 میں آ گیا۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے جی، 47 میں داخل ہو کے جی۔ تھوڑا بیٹری ختم ہوگی، اس کو ڈالیے، چینج کیجیے، ہاں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کو ایجاد کیا، اور آپ کی ایجادات بہت ہیں۔ سب سے پہلے شراب پینے والے کو، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارنے والے حضرت عمر ہیں، اور اللہ کے حدود کو زمین میں قائم کیا، اور ایک حد اسلام کی جو زمین میں قائم ہوتی ہے 40 دن کی بارش سے زیادہ اچھی ہے۔ آج گناہوں کا ماحول ہے، معاشرہ ہے، گھر گھر میں گناہوں پنپتے ہیں اور برائیاں پنپتی ہیں، کیونکہ جب دین چھوڑا تو شیطان کی اولاد بن گئے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی دین سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کا جگری دوست بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قال اللہ قال رسول کی آواز نہیں ہے، موبائل ہے، پائل کی جھنکار ہے، کنجریوں کی آواز ہے، اور گانے ہیں، میوزک ہے، سیریل ہے، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو پھر کہاں سے دین آئے گا؟ اللہ کی رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کا دین، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے دین اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور وہاں جب پائل کی جھنکار آتی ہے، یہ بالی ووڈ اور شالی ووڈ، یہ کیا ووڈ کے بچے جب موبائل میں آپ کے پاس آ گئے، ہر طرح کے سیکسول موبائل ویڈیوز یہ سب آتے ہیں، تو اس کے بعد میں اس گھر سے اللہ کا کلام چلے جاتا ہے، اللہ کی رحمت چلی گئی۔ آج گھروں میں شیطان کا کلام ہے، گانا شیطان کا کلام ہے، اور آج ہماری زندگی میں تھوڑا وقت ملا موبائل چالو ہو جاتا ہے۔ کیا موبائل میں آپ کر رہے ہیں؟ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ایک صاحب بنگلور میں آ کے بولے، حضرت میں توبہ کرتا ہوں، رات کے 1-2 بجے تک میں خالی یہی ٹک ٹک آگے بڑھانا دیکھ دیکھ کے رات گزرتی ہے۔ آج بہت ساری عورتوں کا، مردوں کا یہی حال ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ڈیولپ کرنے کا مائنڈ نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں جتنے بھی غیر مسلم ریٹائر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کو اچھے اچھے پوسٹ پر ان کی صلاحیتوں کو کام میں لایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ریٹائرڈ بہت سارے گورنمنٹ کے اچھے اچھے پوسٹ سے جو ریٹائر ہوئے، پرانے جن کی نوکریاں تھی، میں نے دیکھا ان کو اخبار پڑھ کے بستروں میں سڑ رہے ہیں، کرسیوں میں بیٹھ کر زندگی ساری بچی کچی گزار رہے ہیں، جبکہ غیر قوم اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی صلاحیتوں سے۔ میں نے کہا آپ اپنی صلاحیتوں کو خبر میں لے کے ابھی بیٹھا ہوا ہے، ارے قوم کو فائدہ پہنچاؤ، نوجوانوں کو تعلیم دو، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے وہ سوسائٹی میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن مردہ قوم بن چکی ہے مسلمان، غیرت نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس۔ آج ہمیں بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، نہ بدلو گے تو بدلنا اللہ تعالیٰ کو آتا ہے، اللہ بدل دے گا۔ اسپین میں اسلام ختم ہو گیا، ہندوستان میں 1000 سال حکومت کرنے کے بعد آج
مسلمان آہستہ آہستہ بلڈوزروں کے رحم و کرم پر گھر توڑے جا رہے ہیں، گاؤں گاؤں اجاڑے جا رہے ہیں، اور بستیاں خالی کر کے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہاں بھی وہ چیز آئے گی، وہاں آگ لگی ہے تو کل یہاں بھی آئے گی۔ اور یہ مسجد کی تعمیر کا جو نام آپ نے حضرت بلال کے نام سے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد کے لیے جو کام ہو رہا ہے، یہ مسجدیں قیامت تک باقی رہنے والی۔ مسجدوں کو بنانے سے کچھ نہیں، شبر ایمان کی کیا مسجد تو بنا لی، شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ مسجد بنا کر 24 سال ہو گئے، 2 سب سے زیادہ آدمی اب تک نہیں پیدا کر سکی مسجد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شرم ہے، اتنی چھوٹی مسجد نہیں بھرتی ہے، 2 سب ہوتے ہیں۔ کیا ہماری ذلت ہے جی! محلے کے محلے مسلمان، چاروں طرف مسلمان ہیں، لیکن مسجد میں نماز کو آنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کیسے بے غیرت مسلمان ہیں! بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، جہاں بھی جاؤ ہماری ذلت اور پستی کی کہانیاں ہیں۔ ہر وقت گورنمنٹ پروگرام پلان کرتی ہے اور پروسیسنگ کرتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح سے اس ملک سے ہٹا دیا جائے۔ بار بار یہ NRC، یہ فلاں فلاں چیز جو آ رہی ہے، آئے گی اور عزتیں نیلام ہوں گی۔ وہ پردہ نشین خواتین کبھی باہر پردے سے نکلا کرتی تھی، ان کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، اور ہمارے سامنے، شوہروں کے سامنے، باپ کے سامنے، نوجوان بیٹے کے سامنے، ان کے گھر کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے گا، جیسا کہ گجرات میں ہوا۔ کچھ نہیں کر سکیں گے دوستو، اس وقت میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں، دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی حالات ابھی اتنا نہیں بگڑے ہیں، ہم اب چاہے تو سدھر سکتے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کا اعلان ہے کہ تم ہی سر بلند اور تم ہی اونچے رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان آ گیا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے ایجوکیشن۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ بولو۔ ایجوکیشن۔ وداؤٹ ایجوکیشن آپ کوئی بھی کام دنیا کا نہیں کر سکتے۔ سمپلی اس کو کلر کرنا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بلڈنگ پتھر رکھنے سے دیوار بنتی ہے، آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ اس کا ایجوکیشن چاہیے۔ ڈیزائننگ کرنا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیوں سمجھ لیے کہ اسلام پر پریکٹس آپ کر سکتے ہیں بغیر ایجوکیشن کے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایجوکیشن موسٹ امپارٹنٹ، مسٹ۔ آپ کو چاہیے اپنی اولاد کو پڑھائیں، اور دین کی فکر، دین کے لیے جڑنا، دین کے لیے کام کرنا، دین کی فکر کرنا، دعوت کا کام کرنا۔ لوگوں کو یہ ہرے جھنڈے ہر وقت ہر جگہ، یہ 80% آدمی حیدرآباد کے اندر ہری جھنڈے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ ٹھیلے والے سب ہری جھنڈے والے نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ جا کے بولتا غیر مسلم حملہ کرے گا، تیری دکان اڑ جڑ جائے گی، تعویذ دیتا ہوں بچ جائے گا۔ بولے دیو صاحب کیا تعویذ ہے؟ بولے 100 روپے لگیں گے۔ بولے 100 روپے لو، نکال کے بنڈی سے غلے سے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک تعویذ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا جوتا ہے، وہ ہے کہ اجمیر کی فوٹو ہے، فلاں ہے، اس کے اوپر الٹے سیدھے الفاظ ہے، جنوں کے نام، شیطانوں کے نام ہے، وہ لے کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، وہ لے کے اپنے غلے میں رکھ لیتا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ اہل حدیث یا یہ جو دین قرآن و سنت کو جانتے کہاں ہیں؟ کوئی ہے غیرت ہے؟ ہم نے کسی کو دعوت دی، کسی کو اسلام میں آنے کے لیے صحیح دین بتایا؟ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے؟ تو میرے دوستو آپ کو کیا بتاؤں، حضرت عمر کی آپ سیرت سننا چاہتے ہیں، لیکن کہانی کسی کی سنانے سے کیا فائدہ بھائی؟ آج اتنا کمزور ہو چکا ہے مسلمان، اس کو کتنا بھی پانی ڈالو اس کے اندر زندگی نہیں۔ جیسے درخت ہے، اس کے اندر جان ختم ہو گئی ہے، جب جان نکل گئی تو پانی ڈالنے سے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اور اسی کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ سڑے ہوئے درخت ہیں، یہ مرے ہوئے درخت ہیں، یہ سوکھے درخت ہیں، یہ مردہ انسان ہیں، ان کو جلا کر کاٹ کر پھینک دیا جائے، شاید اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبونہ۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ
ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا لا کے بٹھائے گا. اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرے کہ ہمارے اندر ابھی مسجدیں کھلی ہیں، علماء موجود ہیں. علماء کو بدلو، اچھے عالموں کو لاؤ، پیسے خرچ کرو. مسجدوں کو بھکاریوں کی طرح 100 روپے 10 روپے 20 روپے نہیں ڈالنا. دو پیسے دو. مہینے میں 1000 روپے نہیں دے سکتا مصلی مسجد کا. مسجدوں کو آباد کرو، تمہارا گھر آباد ہوگا. اللہ کے دین کی ترقی کے لیے فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو ترقی دے گا. اور اللہ رب العالمین کے دین کا بول بالا، توحید کا غلغلہ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں آپ پیدا کرو. اللہ رب العالمین آپ کو ایسے ہی بلند کرے گا جیسے آپ نے اللہ کے دین کو بلند کی. تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو مرے ہوئے، سوئے ہوئے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار فرمائے، اور کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے. اللہ سب کو توفیق دے. اپنے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن و سنت کے علم کو، اس کے جھنڈے کو بلند کرنا، علماء کی قدر کرنا، علم حاصل کرنا. ہم کہہ رہے سنڈے میں ایک دن آپ ہمیں آدھا گھنٹہ دیجئے ٹائم. کتنا بھی بولو نہیں مانتے. قرآن آپ کا پڑھنے کے لیے بچہ نہیں آ رہا ہے یار. بولے مولوی صاحب اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے، مولوی صاحب اس کا ایگزام چل رہا ہے. کہاں گئے تھے؟ بولے نانی کے پاس گیا تھا. بچوں کو پڑھانے نہیں چاہتے. اسکول سے ایبسینٹ ہونا بالکل نہیں، سختی کے ساتھ پڑھائیں گے. صبح 7 بجے سے اٹھ کر ماں محنت کر کے 8 بجے نکلنے سے پہلے اس کا ٹفن، اس کا نہانا، اس کی پاکی، یونیفارم سب تیار کرتی ہے. دین کے لیے کوئی کرتا ہے؟ نہیں. مدرسوں میں میں سن کے میرے کان پک گئے، کیونکہ میں سعودی عرب میں زیادہ زندگی گزار کے آیا ہوں. کیا بولتے؟ آپ کے صدقات، خیرات، صدقہ خیرات یہ میل ہے، جسم کا میل ہے، مال کا میل ہے، سڑا ہوا. اس کو آپ کھلا کر بہادر علماء نہیں پیدا ہو سکتے. رزق حلال دو، حلال علماء پیدا ہوں گے جو ہمت اور بہادری کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے. مانگنے والے بھی اتنے سڑے ہیں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ہر جگہ بھیک مانگنے والے، چندہ مانگنے والے، بھکاری مسلمان، عورتیں مسلمان اور مرد مسلمان. گھر کا کرایہ بھیک مانگو، فلاں کام ہوا بھیک مانگو، فلاں کام ہوا. مسجدوں میں مانگنے والے، سڑکوں پہ مانگنے والے. مسلمان قوم نام ہو گیا بھکاری قوم. انا للہ و انا الیہ راجعون. غیرت ایمانی، عزت نام کی چیز ختم ہی ہو گئی ہے. تو آج ضرورت ہے ہمارے اپنے اندر غیرت اور احساس غیرت کو زندہ کرنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.